لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر وعید بھی نازل فرمائی کہ جو اپنی آوازیں بلند کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا بولتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مخاطب کرتے ہیں جیسے دوست کو بلاتا ہے، جیسے باپ بیٹے کو بلاتا ہے یا بیٹا باپ کو بلاتا ہے، اگر اس انداز سے کوئی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر وعید کیا نازل فرمائی، فرمایا ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال غارت ہو جائیں۔ اب عمل کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور فرمایا کہ انسان کے اعمال کتنے اہم ہیں کہ ہم پوری زندگی اعمال کرتے رہتے ہیں، پوری زندگی ہم نیکیاں کرتے ہیں، زندگی کی ابتدا سے لے کر کیا اپنی موت تک ہم نیکیاں کماتے رہتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، نیکی کمائی ہے، زکوٰۃ دی ہے، نیکی کمائی ہے، روزہ رکھا ہے، نیکی کمائی ہے، غریبوں کی مدد کی ہے، نیکی کمائی ہے، قرآن پڑھا ہے، نیکی کمائی ہے، نیکی کی کسی اچھائی والی مجلس میں، نیک مجلس میں بیٹھے ہیں، درس قرآن میں ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، تو یہ آپ نیکیاں جمع کر رہے ہیں۔ کسی کی غیبت نہیں کرتے، نیکی جمع کی، اعمال ہے یہ۔ کسی کا حق نہیں کھایا، رشوت نہیں دی، رشوت نہیں لی، یہ سارے کے سارے معاملات یہ اعمال ہیں ہمارے جو ہم ہمیشہ اچھائی کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے اعمال جن کے اندر بڑا وزن ہے اور انسان کی نیکیاں ہیں، اور ساری کی ساری نیکیاں غارت ہو جائیں گی، ساری کی ساری نیکیاں غارت اور تباہ ہو جائیں گی صرف ایک اس عمل کی وجہ سے کہ اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کر لیا۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ اور پھر فرمایا وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا اور تمہیں شعور ہی نہیں ہوگا، یعنی تم یہ سمجھ رہے ہوگے کہ میں تو نمازی ہوں، تم یہ سمجھ رہے ہوگے میں تو بڑا سخی ہوں، سخاوت کرتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، تم تو یہ سوچ رہے ہوگے میں تو حاجی صاحب ہوں، آپ تو یہ سوچ رہے ہوگے کہ میرے پاس اتنی نیکیاں ہیں، میرے اتنے کمالات ہیں، اور تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہوگا کہ تمہاری اس کم علمی اور کم عقلی کی وجہ سے جو تم نے ادب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کیا، تو اس وجہ سے تمہارے سارے کے سارے اعمال اور نیکیاں غارت ہو چکی ہیں اور تمہیں اس بات کا علم نہیں۔ اچھا، یہ اب ظاہری طور پر تو یہ آیت ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ